الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام طلباء عزام اور آج کے اس بابرکت تکمیل قرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے تحریک آزادی اور علماء دیوبند کے موضوع پر اپنے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو 1856 میں ہندوستان کی تاریخ میں انگریزی حکومت کئی صوبوں پر قائم ہو گئی اور آہستہ آہستہ انگریز نے پورے ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ جما لیا 1857 میں 7 ستمبر کو دلی کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ حافظ محمد سامن شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا جعفر تانسیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام
مولانا جعفر تنصیری کو جب امبالہ سے گرفتار کر کے ایک مکان میں بند کر کے ٹھوکرے مارتا ہے اور ایک میجر مولانا تنصیری سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے، تمہارے رضاکار کہاں پر ہے، اگر بتا دو گے تو تمہیں 500 مربع میل زمین ملے گی اور اگر نہیں بتاؤ گے تو کل صبح تمہیں پھانسی دینی جائے گی۔ مولانا جعفر تنصیری کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کل صبح مجھے پھانسی دینی جائے گی، چنانچہ میں نے صبح روزے کی نیت کر لی۔ اس لمحے میں ایک انگریز آیا، اس نے مارنا شروع کیا، پھر دوسرا آیا، اس نے مارنا شروع کیا اور بے ہوش کر دیا۔ مولانا جعفر تنصیری کہتے ہیں جب مجھے ہوش آئی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ جب میں نے 8 بجے دیکھا کہ شام ہو گئی تو میں نے سامنے کی طرف سے پتے اتار کر روزہ افطار کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مولانا جعفر تنصیری نے اپنے خودنوش داستان تاریخ کا کالا پانی جو لکھی ہے، اگر کوئی باضمیر انسان پڑھ لے تو خدا کی قسم ایک نقطے کے لیے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کس چیز سے بنے ہوئے انسان تھے۔ اتنی دلدوز داستان، اتنی دلگداز داستان، میں اس تمام داستان کو جوڑتے ہوئے آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں جو اس داستان کی آخری بات ہے۔ مولانا جعفر تنصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں کالا پانی لے جانے کے لیے ہمارے سروں کو مڑوا دیا، ہمارے داڑھی اور مونچھوں کو بھی مڑوا دیا گیا۔ مولانا جعفر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داڑھی کے کٹے ہوئے بالوں کو اٹھا کر ساروں خطار رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ، میں چاہتا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے لیکن مجھ سے پہلے میرے داڑھی کے بالوں کو شہادت مل گئی۔ عزیزان من، مولانا جعفر تنصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 دن بعد میرا معصوم بچہ اور میری گھر والی میری ملاقات کو آئے۔ انہوں نے جب مجھے ہتھکڑیوں میں دیکھا، بیڑیوں میں دیکھا تو میرا بچہ رونے لگا اور رو کر مجھ سے پوچھنے لگا ابا کیا ہوا، مجھے ہتھکڑیاں کیوں پہنائی گئی؟ مولانا جعفر تنصیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھ سے رہا نہ گیا، جب صبر کے برتن ٹوٹ گئے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر خدا نے میری زندگی رکھی ہے تو دوبارہ ضرور ملوں گا ورنہ قیامت کی صبح کو ملاقات کروں گا۔ شاعر کہتا ہے یہ حرف تمنا یہ زباں کی گویا، ہے یہ حرف تمنا یہ زباں کی گویا، سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، ایام جفا بلائے تو بلائے کس طرح، ایام جفا بلائے تو بلائے کس طرح، دل میں رنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح۔ بلاخر مولانا جعفر تنصیری کی سزائے میں عمر قید میں بدل گئی۔ اس موقع پر انہوں نے ایک شعر لکھا مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کہ سے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ علماء حق کی تاریخ ہے، یہ غیرت مند لوگوں کی کہانی ہے، یہ علماء دیوبند کی استقامت کی ایک جھلک تھی جس کا ہر کارکن ایک عالم سے لے کر ایک عام آدمی تک جس کی تاریخ ہے۔ میں آپ کو کس کا نام دوں؟